نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلام پاک کی اس آیت میں اپنے علم کا، جیسا کہ آپ نے سنا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عالم ہونے کا کسی الفاظ میں ثبوت دیا، کہیں پر کس الفاظ میں ثبوت دیا، تو 5 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی ہیں اور بندوں کو بھی ان کی کچھ نہ کچھ خبر لگ جاتی ہے، لیکن یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذکر فرمائی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان 5 چیزوں میں کب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 5 چیزوں کو ذکر فرمایا وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کفار مکہ پوچھتے رہتے تھے، اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، بتائیے ذرا کب آئے گی قیامت؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو گویا کہ یہ نادان ہیں، ان سے یہ کہیے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ قیامت کی تیاری کیجئے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، آپ کی کیا تیاری ہے قیامت کو لے کے؟ وہ ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، بس یہی میری تیاری ہے، اس کے علاوہ میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے کہ وہ کب آئے گی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ علامتیں ذکر فرمائیں۔ کچھ علامتیں صغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ احادیث میں قیامت کی جو چھوٹی علامتیں بتلائی گئیں اور کچھ بڑی علامتوں میں سے بھی اللہ رحم فرمائے اس زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے ان کو ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً ساری علامتیں پوری ہو چکی، کچھ وہ علامتیں باقی ہیں جو عین قیامت کے موقع پر رونما ہوں گی، جیسے دجال کا نکلنا، اسی طریقے سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو جسٹ قیامت ہی میں ہم کو احساس ہوگا، اسی وقت ہم کو اندازہ لگے گا کہ اب قیامت بس آ گئی، اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن قیامت کی جو علامتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائی کہ باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا، بیٹا باپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، بیٹی ماں کو کچھ نہیں سمجھے گی، ماں بیٹی کو کچھ نہیں سمجھے گی، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ تو جتنی بھی علامتیں قیامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر فرمائی، ان کو ہم اپنی آنکھوں سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دین سے بے رغبتی ہوگی، غیر دینی مشاغل میں شوق و ذوق سے
پوری پوری رات کا وقت ہم بغیر پل کے جھپکے صرف کرنے لگیں گے. بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے. بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ بیٹے نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا. بتائیے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ تمام علامتیں جن کا ذکر آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قیامت کی جو علامتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ تو آ کے رہیں گی، ان کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ تو کرنا ہے کم از کم کہ ہم اس میں اضافے کا سبب نہ بنیں، ہم ان کے واقع ہونے کا سبب نہ بنیں، اور جب وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم ان کو پہچان کر اس طرح کے شرور و فتن سے، اس طرح کے فسادات سے اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اپنے علم میں رکھی وہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو برساتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کب برساتے ہیں کسی کو کچھ اندازہ نہیں. بہت سے لوگ ہیں گھنگور گھٹائیں چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہیں، آسمان میں بجلیاں کڑک رہی ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ بارش ہوگی. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کر رہے ہیں کہ بارش آنے والی ہے. بہت سے ایسے آدمی ہیں جو آفس نہیں جا رہے کہ بارش آنے والی ہے. بہت سے اپنی ادر ایکٹیویٹیز میں مشغول نہیں ہو رہے ہیں کہ بارش آنے والی ہے. پوری علامتیں آسمان پر بارش کی موجود ہیں لیکن ایک بوند تک نہیں آتی. ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھوپ نکل رہی ہے، موسم بالکل کھلا ہوا ہے لیکن بارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہی وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم بھی جان لیتے ہیں یہ بات، تو ہم مشینوں کے ذریعے سے یہ تحقیق کر کے بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر آپ یہ بتا سکتے ہو تو یہ 4 مہینے سے پہلے کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے. اس کے بعد جب انسان کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی معرفت آج کل مشینوں کے ذریعے سے اگر ہو بھی جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن سے جانتے ہیں جس دن سے اس کی بنیاد پڑی ہے. یہ مطلب ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیونکہ زندگی ہی کا بھروسہ نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. آج صحیح ہے، سلامت ہے، بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. اطلاع ملتی ہے کہ رات میں کسی وقت داعی اجل کو لبیک کہہ گیا. تو اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی وہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کب کس جگہ پر مرے گا. جب دنیا کو چھوڑے گا وہ کس کنڈیشن میں ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، کیسی اس کی حالت ہوگی، کیا اس پر گزرے گی، کیا بیتے گی، کس موت وہ مرے گا. وہ کرنٹ سے مرنے والا ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے مرنے والا ہے، وہ بلڈنگ سے گر کے مرنے والا ہے، وہ ڈوب کر مرنے والا ہے، یا وہ اپنی طبیعی موت مرنے والا ہے، اس کو اٹیک آنے والا ہے، یا اس کے سر پر کوئی چیز گرنے، کچھ نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا. یہ 5 چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ذکر کرنے سے پہلے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا. ان 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے شیئر نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. ان کے پاس ایک انسان دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جو مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہے مجھے بڑا گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ ایسی جگہ پہنچا دیجئے جہاں میں اس سے محفوظ ہو جاؤں، یہ مجھے نہ دیکھ پائے، اس کی آنکھیں مجھے بڑی بھیانک نظر آ رہی ہیں، یہ مجھے عجیب و غریب شکل کا نظر آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اڑا کر لے جاؤ.
فلاں جگہ پہنچا دو اس کو تو لے گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملک الموت کے فرشتے سے پوچھا، وہ جو اس کو انسان نظر آ رہا تھا، ڈراؤنی شکل میں، عجیب و غریب شکل میں، بڑی بڑی آنکھوں والا ایک انسان نظر آ رہا تھا، ان سے معلوم کیا کہ تم اس کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اس ملک الموت کے فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے تعجب اس بات کا تھا کہ اس بندے کی فلاں جگہ پر موت آنی تھی اور 3 منٹ باقی تھے یا 2 منٹ باقی تھے، اور اتنا کوسوں کا عرصہ ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور روح قبض کرنے کی جو اس کے بارے میں تاریخ ہے، جو وقت ہے اور جو حکم ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبی نظام سے اس شخص کو وہیں پہنچا دیا جہاں پر اس کی موت آنی تھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پہ آئے گی، کس کنڈیشن میں آئے گی اور کس طرح سے آئے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، بعد میں افسوس مت کرنا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی تھی، پھر نہ کہنا کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کاش ہمیں ایک مرتبہ بتا تو دیتے، ہم تو راستے پر چلنے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بندے سے طرح طرح کے سوال کریں گے، وہیں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ زندگی، یہ جو جوانی کا عرصہ ہے، اس میں کیا کیا، یہ کیسے گزارا؟ جب سے تمہاری جوانی شروع ہوئی تھی، بڑھاپے تک کی جو آپ کی ایک حالت تھی، یہ 20 سال کی تھی یا 25 سال کی تھی یا 30 سال کی تھی، اس میں کیا کیا؟ اس میں تمہاری کیا ایکٹیویٹی رہی؟ بندے سے جوانی کے ایام کی خاص طور سے گرفت ہوگی، کیونکہ بڑھاپے میں اگر عبادات میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بوڑھے لوگوں سے ویسے ہی شرم و حیا کا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس کوتاہی کے بدلے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھے آدمی سے شرم اور حیا آتی ہے، لیکن جوانی کی جو ایام ہیں، یہ جو جوشیلے ایام ہوتے ہیں، یہ جو بھڑکاؤ ایام ہوتے ہیں، ان میں اگر انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، گناہوں سے روکے، اپنے آپ کو زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں دھکیل دے، تو یہ ایام وہ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ملائکہ میں ذکر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھ یہ نوجوان توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ معاف صرف میں کرتا ہوں۔ اس کے اور بھی ساتھی تھے اس کے ساتھ گناہ کرنے والے، اس کے ہم نشین اور بھی تھے جو اس کے ساتھ ٹھٹے مار رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، گناہ میں ملوث تھے، ان کو احساس تک نہیں تھا، لیکن توبہ کرنے کے لیے صرف یہ بندہ آیا۔ اگر یہ بھی نہ آتا تو ایسا تو نہیں تھا کہ میں اس کے گھر کو الٹ دیتا یا اس کو فوری کوئی عذاب دے دیتا، ایسا تو نہیں کرتا، ڈھیل تو میں سب کو دیتا ہوں، لیکن اس کو اتنا ڈر ستایا، اس نے ایک رات کا عرصہ بھی گزارتے ہوئے باری تبارک و تعالیٰ کا، میری ذات کا، میری کبریائی کا خوف کیا۔ دیکھ اس کو کسی نے مسجد میں آنے کو نہیں کہا، یہ خود سے میرے خوف کی وجہ سے آیا، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ تو نوجوان کی توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انتظار کرتے ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا کرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہلا جز کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، ایسا نہ ہو پھر بڑھاپا آ جائے، تم کسی طرف قدم بڑھاؤ تمہارے قدم لڑکھڑائیں، تم کسی چیز کو ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کرو تمہارے ہاتھ کانپنے لگیں، تم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگو تمہارے منہ سے یا مغنی کی جگہ یا مرغی نکلنے لگے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے فیملی والے اور تمہارے اعزا و اقارب تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو تمہاری جوانی میں کرتے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوانی کے جو ایام چل رہے ہیں ان کو غنیمت سمجھ لو، ان میں عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔
یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ایام ہیں۔ جوانی میں اگرچہ کوئی بھی مشہور ہوتا ہے، بوقت مرگ لیکن ہر کوئی مجبور ہوتا ہے، رگوں کو کھینچنا یہ موت کا دستور ہوتا ہے، اجل کی سختیوں سے جسم چکنا چور ہوتا ہے۔ جوانی میں آپ نے کتنا نام کمایا اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، جوانی میں آپ نے کتنا پیسہ کمایا اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، جوانی میں آپ نے کتنے محل بنائے اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، جوانی میں آپ کے کتنے ریلیٹیوز تھے، کتنے آپ کو سپورٹ کرنے والے تھے، اس کا کوئی حساب نہیں ہونے والا۔ حساب اگر ہوگا تو صرف اس بات کا ہوگا کہ اپنے جوانی کے ایام کو کہاں صرف کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس سے ہم کو آگاہ نہیں کیا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو، اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2 پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھ لو اپنی بیماری سے پہلے۔ تندرستی کے جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، تندرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت بتائی ہے، یقین مانیے کہ تندرستی سے بڑی نعمت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے تب ہی کر پائیں گے جب آپ خود تندرست ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو حلال رزق کما کر دیں گے تبھی دے سکتے ہیں جب آپ خود تندرست ہوں۔ آپ لمبا سفر کریں، آپ حج پر جائیں، آپ عمرے پر جائیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ دوسری شریعت کے احکام کا حساب لگائیں، عبادات کریں، نوافل ہوں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، چھپ کر ہوں یا سب کے سامنے، یہ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ تندرست ہوں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری ہیلتھ پر بھی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ ان لجسدک علیک حق، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے۔ اگر کوئی انسان اسی لیے آتم ہتیا کو، اسی لیے سوسائڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہ بدن تمہارا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہیں گے اس کو لے لیں گے، تمہیں اپنے سے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے بدن کی حفاظت کے لیے اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے تو غذائیں کھا رہا ہے، مزے بھی لے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی پا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے کام کر رہا ہے جس سے اس کی ظاہری بدن کو، ظاہری باڈی کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، اس کو رزق ہے، اس کے بدن کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کسی بھی کام کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، آپ گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر نہیں چلا سکتے، آپ ایسے کام نہیں کر سکتے جس سے آپ کی طاقت کا اندازہ ہو، آپ ایسے کام میں مشغول نہیں ہو سکتے جس سے لوگ آپ کو بہادر کہیں۔ بہادر کو تو بلایا جائے گا روز محشر، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کی، تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے راہ میں خرچ کی، تو اس کو اوندھا منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے لیے نہیں کیا تو نے یہ سب، تو نے نام و نمود کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جوانی کے ایام ہیں، صحت مندی کے ایام ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، اور صحت مندی ضروری نہیں کہ وہ جوانی ہی میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ وہ جوانی کی دہلیز سے قدم باہر نکالنے کے در پہ ہیں، بڑھاپے کی طرف ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی صحت اچھی خاصی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جو والا ٹکڑا ہے، اس کے سب مصداق ہیں، سب اس سے مراد ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت مندی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک زیادہ دیندار تھا اور ایک کم دیندار، تھوڑا کم۔ اب یہ کہتا ہے جو کم دیندار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلے کیے کہ کون زیادہ مالدار رہنا، کون کم مالدار رہنا، کون تندرست رہنا ہے، کون بیمار رہنا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مجھے ایسا نہیں بنایا جیسا یہ سامنے والا ہے، ایسی بلڈنگ مجھے کیوں عطا نہیں کی؟ وہ تو کر سکتا تھا، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو کر سکتا تھا۔ اب یہ اس کا جو دیندار دوست تھا، یہ اس کو لے کے گیا کہ چل میرے ساتھ، تجھے اس کا جواب میں یہاں نہیں کسی اور جگہ پہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس کو لے کے ہاسپٹل میں گیا، جہاں پر کچھ خون میں لت پت مریض آ رہے تھے، خون میں لت پت مریض زندگی کی جنگ ہار کر واپس جا رہے تھے۔
کوئی بیٹا اپنے باپ کو گلے لگا کے رو رہا تھا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رو رہا تھا، کوئی عورت پریشان تھی کہ اس کی بیٹی چلی گئی، کوئی بیٹی پریشان تھی کہ اس کی ماں چلی گئی، کوئی بہو پریشان تھی کہ اس کے ابا جی چلے گئے، کوئی ابا پریشان تھا کہ اس کی بہو چلی گئی۔ ایمرجنسی ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا یہی کنڈیشن رہتی ہے، تو تمام وہاں پر افراتفری کا ماحول، قیامت صغریٰ ہوتی ہے یقین مانیے تو اگر ایمرجنسی ہاسپٹلس میں، خاص طور سے جو سرکاری ہاسپٹلس رہتے ہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو اس سے بھی بدتر کنڈیشن میں رکھتا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگاڑ لیتے؟ بتائیے کیا بگاڑ لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اس کی قدرت سے باہر تھوڑا ہی نہ چلے جاتے، اس کی وحدانیت کا انکار تھوڑا ہی نہ کر دیتے، یا اس کی نظام سے، اس کے اس سسٹم سے نکل کر باہر تھوڑا ہی نہ بھاگ جاتے۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ جب بھی آپ کو ناشکری کا اندیشہ ہو، آپ کے دل میں کوئی بات ایسی گزرے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی، کسی ایسی چیز کا تصور آئے جس کو آپ دل سے چاہتے تھے لیکن آپ کو عطا نہیں کی گئی، تو آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ زندگی بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سپنا ہے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ راحت کا ماحول ہے، عیش و عشرت کا ماحول ہے، ہم امبانی اور اڈانی بننا سوچ رہے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو تصور ہو، جب بھی آپ کو ناقدری ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ میں تو بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میرے جیسے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا، میں نے تو 4 عمرے کر لیے، میں نے تو 10 عمرے کر لیے، 2 حج کر لیے، میرے تمام بیٹے دیندار ہیں، میں نے 2 مسجدیں بھی بنوا دی، میں نے فلاں غریب کا گھر بھی بنوا دیا، تب آپ اپنے سے اوپر والے دیندار کو دیکھیں، تب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو دینداری میں بظاہر آپ سے بڑھا ہوا ہو، تو آپ کا بیلنس ڈاؤن ہو جائے، برابر رہے گا۔ اگر آپ کو ناشکری کا احساس ہو تو نیچے والے کو دیکھو، بڑائی کا احساس ہو تو، نیکیوں پر فخر ہو تو اپنے سے اونچے نیک آدمی کو دیکھو، تو آپ برابر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو ہم کو دوسری بات بتائی، وہ کیا بتائی کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ تیسری بات ہے کہ مالداری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک اس مجلس میں بیٹھا ہوا انسان ایک ایسا واقعہ ضرور جانتا ہوگا، یا ایسا واقعہ اس کی آنکھوں سے گزرا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ہمارے سامنے فرش سے عرش پر کر دیا اور عرش سے فرش پر کر دیا، مالدار سے امیر کر دیا، مالدار سے غریب کر دیا، ایسے اسباب ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب غریب ہو گیا، غریب سے مالدار کر دیا، ایسے اسباب ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جب تک ہو یہ مال آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کر کے نجات کا سبب بنا لو، ایسا نہ ہو کہ پھر آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے اور یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے۔ تو مالداری کو غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے، فقر و فاقے سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ ناشکری میں کوئی ایسی حرکت ہم سے ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بری بھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عیش، یہ عشرت، یہ مال، یہ دولت ہم سے سب واپس لے لے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے واپس لے لیتے ہیں، کبھی آزمائش کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ اب بندہ نہیں سمجھتا یہ آزمائش ہے، وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ناشکری کفر تلک پہنچا دیتی ہے، اور کفر سیدھا جہنم میں پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غنیمت جانو، اغتنموا، غنیمت جانو، یعنی کہ بس قدر کر لو اگر کرنی ہے، پھر نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر فرمائی وہ ہے کہ اپنے خالی وقت کو، جو ابھی آپ کے پاس خالی وقت ہے، اس کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ آپ کے پاس جو خالی وقت ہے اس میں جتنا آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے کر لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی دے دے کہ آپ کو 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہ ملے۔ اب آپ کو بچوں کو لانا ہے، اب بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے، اب وائف کو لانا ہے، اب اس کو چھوڑ کے آنا ہے، اب خود کی کیئر کرنی ہے، اب خود کھانا کھانا ہے، اب کھانا لانا ہے، اب کھانا بنانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اب شوق کو جانا ہے، اب وہاں سے آنا ہے، اب اس کا حساب کرنا ہے، اب اس کا حساب کرنا ہے۔ یہ تمام دنیا کی مشغولیات ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے راستے سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خالی وقت ہے اس کو غنیمت جانو،
اس سے پہلے کہ تم اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہ ملے۔ تو جتنا خالی وقت اس کی قدر کر کے اس کو قیمتی بنایا جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والے کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ مختلف جگہ سے جب ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو ان کو کسی نے بلایا نہیں، میرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں خالق ہوں۔ اور حدیث میں آیا، صبح بھی حدیث آ رہی تھی فضائل اعمال میں، کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان سے ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین سے آسمان کی طرف دیکھنے پر ستارے چمکتے ہیں۔ تو خالی وقت کو اس سے پہلے کہ مشغولیت کی گھڑی آ جائے غنیمت سمجھو۔ اور اخیر میں جو سب سے لاسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ اپنی پوری زندگی ہی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ ایسی گھڑی آئے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت آتی تو کسی کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دیتی، نہ آگے ہو سکتی، نہ سفارش سے تم اس کو پیچھے کرا سکتے، نہ یہ کہہ سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے آج ہی جانا ہے ابھی جانا ہے بس 2 منٹ تو دے دیجئے میں ذرا وصیت کر دوں، میں ایک مسجد تعمیر کرانے کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کر دوں، اس کی بھی فرصت نہیں دیتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اور آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جتنی آسان انسان کی موت ہو گئی اتنا آسان دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز ہم خریدتے ہیں، ہمیں یقین نہیں کہ اس کو استعمال بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں کہ ہم اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ اور ایک بلڈنگ ہم خریدتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کو بھگت پائیں گے برت پائیں گے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی شخص اجنبی شخص رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے ایسا؟ اجنبی شخص جو ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں جو جاتا ہے وہ اپنے ملک میں اپنی فیملی میں اپنے گھر میں کتنا بھی رعب دار ہو، کتنا بھی دبدبے والا ہو، کتنے ہی اس کے آدمی ہو جو اس کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں اور اس کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن جب کسی ادر کنٹری میں چلا جاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے اپنے ہی خلاف اپنے لوگوں کے خلاف ظلم دیکھے گا، بول نہیں سکتا۔ کیوں بولے گا؟ کیا ہے، کون ہے اس کا وہاں؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے غریب سے۔ غریب بولتے ہیں اجنبی کو، عربی میں غریب کے معنی اجنبی، اردو میں غریب کے معنی وہی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن عربی میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اجنبی۔ تو ایسے رہو دنیا میں جیسے آپ اجنبی ہو، یعنی کہ دنیا کی محبت دل میں نہ بیٹھنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا میں رہ کر اس میں اس طرح مشغول ہو جائیں جیسا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کیا ہوتا ہے؟ جو سفر کرتے ہیں۔ اب تو سفر کے طریقے بدل گئے، سفر کا کانسیپٹ پورا بدل گیا۔ ہمیں حیدرآباد جانا ہے، آج ابھی کہہ رہے ہیں ہم، اور 1 گھنٹے کے بعد حیدرآباد، 2 گھنٹے کے بعد دہلی، 3 گھنٹے کے بعد سعودی عرب۔ اب تو سفر کا یہ کانسیپٹ ہی بدل گیا۔ پہلے سفر جو ہوتے تھے وہ دنوں کے ہوتے تھے، ہفتوں کے ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، اور جب سفر کرتے تھے توشہ ختم ہو جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسافر ہے تو اس کو کچھ دے دیا کرتے تھے، اور وہ چپکے سے لیا کرتا تھا اور چلتا بنتا تھا، چپکے سے لیا کرتا تھا اور چلتا بنتا تھا۔ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نے یہ کیوں دیا، یہ نہیں پوچھتا تھا یہ کتنے کا ہے، یہ نہیں پوچھتا تھا آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں۔ کہیں پر سایہ نظر آیا تو سو گیا، جب اس کو لگا کہ اٹھ کر چلنے کا وقت ہے تو اٹھا اور چل پڑا۔ اسی طرح اسی لیے اس مسافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دنیا میں یا تو اجنبی کی طرح بن کر رہو اور مسافر کی طرح بن کر رہو۔ جیسے ایک مسافر کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جس راہ سے گزر رہا ہے یہ راستہ کس نے بنایا تھا، ابھی جس نل سے پانی بھرا ہے یہ نل کس نے لگایا تھا، ابھی جس آدمی نے تجھے مدد کے لیے کچھ توشہ دیا ہے یہ کتنا دیا ہے، کیوں دیا ہے، کیسے دیا ہے، کہاں سے دیا ہے، حرام کا ہے حلال کا ہے، کوئی مطلب اسے دنیا سے نہیں رہتا۔ اسے اپنا سفر کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے، جب تک اس کو طے نہیں کر لیتا اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔
تو اس دنیا کے مسافر کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، جو بھی جد و جہد ہو سکتی ہیں، اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اطاعتیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح عصیان سے جتنا بھی بچا جا سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنی زندگی میں ایسا بسایا کہ اس کے بعد صحابہ کا بیان ہے کہ بالکل ایسے ہی رہنے لگے جیسے کوئی مسافر ہو۔ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی کسی ایکٹیویٹی میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں ان کا وہ شوق، وہ جذبہ بالکل نہیں رہا تھا۔ اور انہیں کا نہیں، جس صحابی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچتی تھی اس کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے رسول تھوڑے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے لیے تھوڑے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ جب رحمت ہے، اس رحمت سے ہم بھی وابستہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اگرچہ اس کے اظہار کے طریقے ہمارے یہاں الگ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسی ہم تک پہنچے تو سب سے بڑی محبت یہ ہے، محبت کا تقاضا سب سے پہلا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ تو یہ حدیث کے جو 5 جز تھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ زندگی ایسے بن جائے گی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے۔ باقی ایک جیسے ہم کچھ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آج کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن ایک دعا ہے، خاص طور سے آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے ریلیٹیو میں بھائی دوست ایسا ضرور ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کبھی کبھی اپنے بندوں کو بہت ساری بیماریوں دے دیتے ہیں۔ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دی، کینسر۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ پرسن ایسا جاننے والا ضرور ہوگا جو اس بیماری سے پریشان۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ تو نہیں کہا کہ یہ کینسر کے لیے، لیکن تجربے میں جو بات آئی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورہ نجم کی لاسٹ 5 آیت ہے، یعنی کہ لاسٹ 4 آیتوں سے پہلی جو آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو 1001 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، کچھ نہیں کرنا، بس جب بھی اس مریض کو پانی کی پیاس لگے، پانی کی حاجت ہو، وہ پانی اس کو استعمال میں رکھیں، وہ پانی اس کو پلائیں، اسی پانی سے ہمیشہ اس کو سیراب کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اپنے انہی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دوائی سے زیادہ کوئی لاسٹ اسٹیج نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے، کوئی فرسٹ اسٹیج نہیں ہوتی، کوئی سیکنڈ اسٹیج نہیں ہوتی، یہ صرف ڈاکٹروں کے اسٹیج ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی اسٹیج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بیماری دینے والے ہیں ایسے ہی بیماری ختم بھی کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ جیسا مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، پھر یہ کیا؟ تو علماء نے اور جنہوں نے بھی تجربہ کیا ہے تو الحمدللہ اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں، اور آپ بھی اگر انشاءاللہ اس کو تجربہ کریں گے، اس کو ٹرائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اس کو آپ عمل میں لائیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، اگر بار بار نہیں پڑھی جا رہی تو اسی پانی میں دوسرا پانی ایڈ کرتے رہیں، اور اگر بار بار پڑھ سکتے ہیں تو جیسے ہی وہ پانی ختم ہو جائے تو دوسرے پانی پر پڑھ کر دم کر لیں۔ ایک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، 2-4 آدمی مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے جیسے ہدایت ہمیں ملتی ہے، ایسے ہی ہمارے بدن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں شفا رکھی ہے، بس ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔